بسم الرحمن الرحیم۔ مدرسہ ڈسکورسز میں جو چیزیں ہم نے سیکھی، جو اہم چیزیں مجھے لگیں، کچھ تو ان کی نشاندہی کروں گا اور کچھ ایسی چیزیں جو مجھے نظر آتا ہے کہ اس کے مسائل ہیں، دوسرا ان چیزوں کو ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی چیز ہم نے اس کے ذریعے انگلش کو سیکھا، جس کا پروفیشنل لائف میں ہمیں بہت فائدہ ہوا۔ کچھ جابز انٹرویوز میں یا بعض اور جگہوں پر بھی انگلش کو ہم نے معاشرے میں جو ہے وہ بہت فائدہ ہوا۔ دوسری چیز، سائنس اور فلسفہ کے جو مباحث ہیں ان کے ساتھ ہمارا تعارف ہوا۔ اس سے قبل سائنس اور فلسفہ سے ہماری آشنائی نہیں تھی۔ ورلڈ ویو کیا ہوتا ہے اور کیسے بنتا اور چینج ہوتا ہے، اس کا پہلی مرتبہ تعارف ہمیں مدرسہ ڈسکورسز کے ذریعے ہوا۔ مختلف ادوار میں کون سے ورلڈ ویو رہے اور ان کے اثرات کیا تھے، یہ سب پڑھنا بہت مفید اور دلچسپ تھا۔ فلسفہ کی تاریخ بالکل آسان اور عام فہم انداز میں ہمیں پڑھائی گئی اور فلسفہ کی مختلف جو تھیریز تھیں ان کا تعارف، اور مختلف ادوار میں جو بڑے بڑے فلسفی گزرے ہیں ان کا ہمیں تعارف مدرسہ ڈسکورسز کے ذریعے ہوا۔ تیسری اہم چیز، ہمیں اپنی جو اسلامی روایت اور تراث ہے اس کو دیکھنے کا ایک بالکل مختلف زاویہ سامنے آیا جو اس سے قبل ہمارے سامنے نہیں تھا، کہ ہماری جو روایت ہے اس میں مختلف اور متنوع جو رجحانات ہیں، اور ان جو مختلف رجحانات رکھنے والے اہل علم ہیں انہوں نے روایت میں علمی کنٹریبیوٹ کیا تو ایک خوبصورت روایت ہمارے سامنے آتی ہے۔ روایت میں سے امام شاطبی، امام غزالی، ابن رشد اور ابو الحسن اشعری، ابو منصور ماتریدی، ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ جیسے اساتین علم، جن میں سے بہت سے اہل علم کو ہم نے اس سے قبل نہیں پڑھا تھا، ان کی کتابوں سے براہ راست تعارف اور ان کی کتابوں سے مختص متون کو ہم نے مدرسہ ڈسکورسز میں پڑھا۔ اسی طرح اپنی روایت میں سے کلام، فلسفہ، اصول فقہ اور فقہ کی کئی مباحث کو مختلف انداز میں، یعنی اس سے پہلے ہم نے اس انداز میں ان چیزوں کو نہیں دیکھا تھا جس انداز میں ہمیں اس پلیٹ فارم کے ذریعے ان چیزوں کو دکھایا گیا، تو یہ بھی ہمیں ایک موقع ملا۔ مدرسہ ڈسکورسز کے ذریعے ہمارے علم و فکر، مطالعہ کے موضوعات اور سوچنے کے انداز میں وسعت آئی۔ اس کے بعد مدرسہ ڈسکورسز کے جو مسائل ہیں وہ کچھ چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ ایسے لگتا تھا کہ عملیت سے خالی یہ ابحاث جن کے آخر میں بھی ہم وہیں کھڑے ہوتے ہیں، ان کا آخر فائدہ کیا ہے؟ پہلے ایک دن بحث، دوسرے دن 1 سال 2 سال، تو پھر اس کے بعد بھی وہیں کھڑے ہوں، تو اس کا آخر فائدہ کیا ہے؟ دوسری چیز، ہم بجائے معاشرے پر کوئی اثر ڈالنے کے، مجھے ایسے لگتا تھا کہ معاشرے میں جو کچھ چیزیں قبول کر لی گئی ہیں اور معاشرے کی جو رائج فکر ہے، مجھے ایسے لگتا تھا کہ ہم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور اس کو ہی قبول بنانے میں یا اسی کے پیچھے چلنے میں جو ہے وہ ہمارا ایک کردار ہے۔ معاشرے پر اثر ڈالنے میں مجھے ایسے لگتا تھا کہ ہمارا کوئی کردار نہیں ہے۔ اسی طرح عقل کے ایک خاص زاویہ نظر کی طرف اگر زیادہ تر لوگوں کا رجحان ہو، مطلب ایک چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یہ عقلی چیز ہے، لیکن اس عقل میں بھی اگر 10 لوگ 20 لوگ ایک ہی عقل کی طرف جا رہے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی ایک تقلید اور جمود کی قسم ہے جس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے مذہب کی طرف میلان یا اطمینان اور مذہب کو عقلی بنیادیں فراہم کرنے اور سوسائٹی میں اس کو عقلی بنیادوں پر استوار کرنے کی بجائے مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہم مذہب سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں، لیکن اس میں جو اطمینان کے لیے بظاہری بات ہے کہ بندہ کچھ چیزیں ڈھونڈ لیتا ہے، تو
استاد محترم عمار صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جو تہذیبوں کے مسائل ہوتے ہیں وہ کسی ایک آدھ مجلس میں حل نہیں ہو جاتے کہ ہم یہاں بیٹھیں اور 2-4 گھنٹوں میں ان کو حل کر کے اٹھ جائیں سارے مسائل حل ہو گئے، بلکہ یہ ایک صدیوں کا کام ہوتا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تہذیب میں صدیوں تک جو اہل علم پھیلے ہوئے ہیں اور ان کے مختلف شیڈز ہیں، تو یہ کوئی 1-2 دن کا کام نہیں ہے۔ تو مجھے اطمینان ہو گیا کہ ہمارا کام یہی ہے کہ ہم اپنا حصہ ڈالتے رہیں، باقی آہستہ آہستہ اس میں جو ہوگا وہ ہوتا رہے گا۔ اسی طرح استاد محترم مولانا زاہد الراشدی صاحب نے بھی ایک بار فرمایا کہ جو ایسی چیزیں جو ایک معاشرے کی ضرورت ہیں، ہمارے ایک علمی ڈسکورس کی ضرورت ہیں، ان کے پیچھے ہم اگر چلیں گے یا ان کو اگر ہم بحث کریں گے ان میں، تو لازمی بات ہے کہ کچھ مسائل بھی ساتھ ہوں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں ادراک نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کچھ بہت خطرناک قسم کے مسائل بھی جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہم پھر بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کی طرف جائیں۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ دونوں قسم کی چیزوں پر مشتمل ہے کہ اس میں خیر بھی برآمد ہوگی، شر بھی برآمد ہوگا، وہ ساتھ ساتھ چلتا رہے گا۔ تو یہی کچھ باتیں تھیں جو مجھے کرنی تھیں۔ بہت شکریہ۔